جوں جوں امتحان قریب آتے جا رہے تھے، سلیم ذہنی دباؤ اور گھبراہٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی دو خانوں میں بٹ گئی تھی: تعلیمی سرگرمیاں اور پھر مجرمانہ کارروائیاں۔ وہ 24 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا جسے جاسوسی کہانیوں اور ناولوں میں مثبت اور اصلاحی کرداروں کے برعکس مجرمانہ کرداروں سے رغبت و انسیت ہو چکی تھی۔ ایک ناول کے کرمنل ہیرو کا کردار اس کے ذہن پر پوری طرح چھا چکا تھا، جو اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل محبوبہ کی طرح طرح کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کیا کرتا تھا۔ اسے شرلاک ہومز کے برعکس چور آرسین لوپن کا کردار زیادہ دلچسپ اور پرکشش محسوس ہوا تھا۔ سلیم ذہین طالب علم تھا، اس میں آگے بڑھنے کی لگن تھی، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد اس کی روح معاشرے کی برہم سڑک پر جگہ جگہ زخمی ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنے اخراجات اور افتادِ طبع کی تسکین کے لیے کہانیوں کے مجرمانہ کرداروں کو پسند کرنے لگا۔ وہ نوجوان تھا اور اس کی کمزوری اس کی حسین اور خوبرو محبوبہ اریبہ تھی۔ اس کے ہونٹوں کی دلکش مسکراہٹ دل موہ لینے والی تھی۔ وہ ڈبل ایم اے کر چکی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا ہونے والا خاوند کم از کم ایک ایم اے تو کیے ہوئے ہو۔ اریبہ ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی، جبکہ سلیم محمود آباد کی متوسط آبادی میں اپنے ایک دوست کی فلیٹ میں گزر بسر کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ باپ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی والدہ بھی ایک حادثے میں چل بسی تھیں۔ جب والد اور والدہ دونوں چلے گئے تو تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے لوگوں کے چہروں سے طرح طرح کے خول اترنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بے رحم چہروں اور سنگ دل ویرانوں میں بدل گئے ہیں۔ ایک دن وہ قسطوں پر لی ہوئی اپنی بائیک پر اریبہ کی فرمائش کی تکمیل میں چلا جا رہا تھا کہ صدر کے علاقے سے ڈیفنس مین روڈ پر آتے ہوئے اس کی بائیک سڑک کی کھدائی اور تنگ راستے کے باعث سیٹھ منیر خان کی کار سے ٹکرا گئی اور کار کی باڈی پر لمبی لائن کھنچ گئی۔ منیر خان غصے اور اشتعال کے عالم میں نیچے اترا اور اس پر سر تپا نگاہ ڈالی۔ اس کے لمبے قد، مضبوط جسم، آگے بڑھنے کی لپک نے منیر خان کا غصہ اتار دیا اور اس نے اسے اپنی تنظیم کا جز بنا کر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں سلیم منیر خان کی دعوت پر رات کے وقت اس کی کوٹھی میں چلا آیا۔ منیر خان نے اس کے سامنے ایک پروگرام رکھا۔ کمرے کی خوبصورتی اور آراستگی نے سلیم کو کچھ ایسا متاثر کیا کہ اس نے منیر خان کے مجرمانہ پروگرام کا حصہ بننے کی حامی بھر لی۔ وہ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے منیر خان کے فون کا انتظار رہتا تھا کہ کب کوئی کام اس کے سپرد کیا جائے گا، لیکن امتحان کی تیاری کے دوران اس کی توجہ بٹ گئی تھی۔ منقسم ذہن کی وجہ سے سوالات کے جوابات یاد کرنے میں دقت اور الجھن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا گھبراہٹ اور الجھن نے اضمحلال کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسی دوران اسے موبائل فون پر منیر خان کا پیغام ملا کہ محمود آباد کے آخری سرے پر واقع اسی پرانے اسیبی مقام میں چلے آؤ جہاں تمہیں نئے مشن کے متعلق ہدایت دی جاتی ہیں۔ یہ غیر آباد مکانوں کی قطار کے عقب میں ٹیلے پر واقع ایک ویران سا پرانا مکان تھا، جس کے جڑے ہوئے حصے رات کے وقت خوفناک دکھائی دیتے ہیں۔ اس مکان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ اسیب زدہ ہے اور اس کی چھت پر بھوتوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لہٰذا رات کو لوگ اس طرف آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ رات کے 12 بجے ٹیلے کے دروازے تک جانے والی پختہ سڑک پر سلیم کی موٹر سائیکل ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ الجھن کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس راستے کا انجام کیا ہوگا جس پر وہ چل نکلا تھا۔ اگر اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تو وہ اریبہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
ریبا جس کی مسکراہٹ اور دلکش شخصیت پر وہ 1000 جان سے فدا ہو چکا تھا، اب اس کی جدائی اس کے لیے سہانے رو تھی۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا کے جھونکے شائیں شائیں کا شور مچاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ جب وہ گیراج میں گاڑی روک کر باہر نکلا اور ملازم نے بیرونی دروازہ اندر سے بند کیا، اسی لمحے بادل بڑے زور سے گرجے، جیسے آسمانوں پر کسی کی جان لی جا رہی تھی۔ وہ بہادر اور دلیر لڑکا تھا۔ گولیاں چلانا، خنجر کے وار کرنا، راتوں کو اپنے مشن پر نکلنا اس کا معمول تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں وہ کچھ خوف سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا مختلف راہداریوں سے ہو کر باس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ کمرے کے وسطی مقام پر لگی بڑی اور شاندار میز کے پیچھے منیر خان اپنی آرام کرسی پر بیٹھ جھول رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اچانک کرسی کی حرکت رک گئی۔ سلیم کو اس کی نظریں اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئیں، جیسے وہ اس کا ایکس رے لے رہا ہو۔ اس نے سلیم پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، آج تم کچھ سست اور اداس معلوم ہوتے ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا دل و دماغ کہیں اور الجھا ہوا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں باس، بس امتحان سر پر ہے۔ اگر آپ اپنا پروگرام ملتوی کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ سلیم نے خشک ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، بیٹے معاملہ فوری نوعیت کا ہے، دیر ہونے پر ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میں اس وقت نقصان اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میرے نزدیک آؤ۔ منیر خان کی آواز تہکا مکانا ہو گئی۔ سلیم خان اپنی نشست سے اٹھ کر بڑی میز کے قریب آیا تو اس نے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی اور ایک کاغذ کا پرزہ اس کی طرف پھینک دیا۔ سلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں چیزیں اٹھا لیں۔ معلومات ذہن نشین کرنے کے بعد اس نے پرزہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں چھپا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے باس، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گھر آ کر لباس بدلا، سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ کر فون پر ٹیکسی منگوائی اور ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ آخر کیسی زندگی گزارے گا۔ اس کے ہاتھ میں قلم ہوگا یا ریوالور؟ یہ قتل و غارت کا کھیل ختم ہوگا یا نہیں؟ اس کے آنگن میں ننھے منھے بچے کھیلیں گے یا وہ بچوں کو یتیم کرتا رہے گا؟ جب ہوائی جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو سب سے پہلے چیکنگ کے مرحلے سے گزر کر باہر آنے والا سلیم ہی تھا۔ اس نے تیز نگاہوں سے ایئرپورٹ کا سرسری سا جائزہ لیا۔ اس کے خون میں برق سی دوڑ گئی۔ لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی۔ کہیں کہیں سیلفیاں بنانے کا عمل بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سلیم کے خون میں گرم گرم لہریں سی دوڑنے لگیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کو مخصوص انداز میں ہلاتا ہوا ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ ایک بائکیا وہاں تیار کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر سلیم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 2-3 ٹیکسیوں اور رکشاؤں کے ڈرائیوروں نے بھی باہر نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر سلیم انہیں نو کہہ کر بائکیا موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ اب کی بار اس کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا تھا۔ موٹر سائیکل تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ سلیم سفر طے کرتے ہوئے پھر ذہنی طور پر الجھ گیا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے اخراجات کے لیے کر رہا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ پھر اسے ایڈونچر کا لطف بھی یاد آیا۔ اپنی بے رحمی اور سنگ دلی پر وہ کچھ ملول ہوا۔ وہ اپنی تعلیمی نصاب اور ادبی تحریروں میں انسانیت اور اخلاقی اقدار کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اسے یہ الفاظ بھی یاد آئے، لیکن خوبصورت افکار پر مادہ پرستی، عیش و عشرت کے جذبات نے اپنا غبار پھیلا دیا۔ اچھا مستقبل حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔
میرے اعلیٰ کردار کی قدر اس معاشرے نے کیوں نہ کی؟ اگر پیسہ نہ ہوگا تو اریبہ بھی میرے قریب نہیں آئے گی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ بائک رک گئی اور اس کی سوچوں کا حصار ٹوٹ گیا۔ یہ ہوٹل مون مارکیٹ کے وسطی پارک کے مشرقی کنارے پر ایک پرانے پلازا کو گرا کر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں پارک کی جانب کے علاوہ دائیں بائیں سے بھی داخلی راستوں کے ذریعے اندر پہنچا جا سکتا تھا۔ ہوٹل کے ہال میں نصف دائرے کے کاؤنٹر پر بیٹھی سنہری بالوں والی لڑکی پر خوشگوار سی نگاہ ڈال کر اس نے بکنگ رسید دکھائی۔ لڑکی نے اسے ایک ویٹر کے ساتھ دوسری منزل پر روانہ کر دیا۔ وہ اپنے روم نمبر 150 میں داخل ہوا۔ کمرہ راستوں پہ راستہ تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں پارک کی جانب واقع تھیں۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور کھڑکیاں کھول کر ٹھنڈی ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پارک کی روش پر لگے ستونوں پر خوشنما روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے باغ میں جا بجا دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے شاور لے کر تازہ دم ہو کر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے تیز چائے پی اور پھر سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش کھینچتے ہوئے سوچنے لگا کہ کل اس کا شکار انجہانی ہو جائے گا، پھر وہ کبھی نہ بول سکے گا، منو مٹی تلے سو جائے گا، اس کے عزیز و اقارب اسے لاکھ پکاریں وہ جواب نہ دے پائے گا۔ انہی خیالات کے ساتھ وہ تھک کر بستر پر اوندا لیٹا اور تمام سوچوں سے غافل ہو گیا۔ اگلی صبح وہ اپنے شکار کے ہوٹل میں بھیڑ کے ساتھ داخل ہوا اور عقبی زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ماحول سنسان اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر محتاط انداز سے گول چکردار زینے پر قدم بڑھانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زینے کے بلوں کی مانند زندگی بھی سیدھی اور سپاٹ نہیں بلکہ الجھا گھما دینے والی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اوپر چلا آیا۔ اسی لمحے لفٹ دوسری منزل پر آ کر رک گئی۔ لوگ باہر نکل کر راہداری میں پھیل گئے۔ سلیم سیڑھیوں پر ہی رک گیا۔ وہ لوگوں کے ادھر ادھر ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب راہداری سنسان ہوئی تو وہ اوپر چلا آیا۔ اس کے قدم تیزی سے کمرہ نمبر 115 کی طرف اٹھنے لگے۔ دروازے کے سامنے رک کر ہیٹ سر پر جھکا دیا اور قمیض کے بڑے کالر کھڑے کر لیے۔ پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جناب، میں ہوٹل بوائے ہوں، آپ کے لیے ایک پارسل لایا ہوں، سلیم نے تیزی سے کہا۔ پارسل؟ اندر سے حیرت سے رک رک کر دہرایا گیا۔ اچھا، اسے دروازے کے پاس چھوڑ دو، میں بعد میں اٹھا لوں گا۔ مگر جناب، قاعدے کے مطابق مجھے آپ کے دستخط بھی کرانا ہے۔ اچھی بات ہے، ایک منٹ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں، اندر موجود شخص نے خاصے تذبذب سے کہا، اور سلیم کے ہونٹوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بریف کیس کھولا اور اس میں موجود مختلف پرزوں کو جوڑنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں جدید ساخت کا والٹر اسکاٹ ریوالور تیار تھا، جس پر سائنسر فٹ تھا۔ یہ حیرت انگیز ریوالور اسے منیر خان نے فراہم کیا تھا، جو یورپ کے کسی جرائم پیشہ آدمی نے تیار کیا تھا اور خفیہ طور پر لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کر رہا تھا۔ اس نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے دروازے کی طرف تان دیا۔ اس کی ساری توجہ دروازے کے پیچھے سے ابھرنے والی آہٹوں پر مرکوز تھی۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے عضلات میں سختی اور بے رحمی ابھر آئی۔ خون میں برق سی دوڑ گئی۔ اس وقت اندر سے چٹخنی کھولنے کی آواز آئی۔ کس چیز پر دستخط کرنا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی اس شخص نے پوچھا۔ اپنی موت کے سرٹیفکیٹ پر، سلیم نے سرد لہجے میں کہا اور ٹرائگر دبا دیا۔ فائر کی آواز سلنسر کی وجہ سے کمرے کے اندر ہی رہ گئی۔ باہر راہداری میں کوئی ہوتا بھی تو سنائی نہ دیتی۔ گولی ٹھیک اس کے شکار ابرار خان کے ماتھے پر پڑی تھی۔
وہ الٹ کر فرش پر لٹک گیا۔ اسے چیخنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ سرخ خون ابل ابل کر سفید قالین پر پھیلنے لگا۔ سلیم تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ریوالور اپنی پتلون میں اوڑھ لیا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ نما ریپر کی جیب سے دستانے نکال کر پہن لیے۔ موسم سرد تھا، لہٰذا لوگ شرٹ یا قمیض کے اوپر کچھ نہ کچھ پہن کر نکلے تھے۔ وہ پھرتی سے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ الماری کے خانے، میز کی درازیں، قالین، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نہ بچی، یہاں تک کہ وہ اس شے مل گئی جس کی اسے جستجو تھی۔ یہ کالے رنگ کا سفید بیگ تھا جو ابرار خان نے دوسرے سامان میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی سلیم نے سنہری زپ کھولی، اس کی آنکھوں میں چمک بھر گئی۔ اس نے اندر رکھی ہوئی نوٹوں کی تمام بنڈل میز پر الٹ دیے، پھر جلتی جلتی تمام رقم گن ڈالی، اور جب مجموعی تعداد معلوم ہوئی تو اس کی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں پڑ گئیں۔ رقم اس تعداد سے بھی نصف تھی جتنی اسے پانے کی توقع تھی۔ اس نے اضطراب کے عالم میں تیزی سے دوبارہ کمرے کی تلاشی لی، مگر کچھ اور نہیں مل سکا۔ دل ہی دل میں کھولتے ہوئے اس نے ابرار خان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور لپک کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ایک زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں پر دے ماری۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے منیر خان کے حکم کے مطابق ابرار خان کو ٹھکانے لگانے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پہلے کمرے کی تلاشی لینا ضروری تھا، پھر اس سے باز پرس کر کے اسے موت کے حوالے کرنا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ باقی دولت کا راز اسے اب خود ہی معلوم کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی، مگر سوائے بٹوئے کے اس کی جیبوں سے کچھ نہ نکلا۔ وہ چند لمحے تک قالین پر پڑی لاش کو گھورتا رہا، پھر لمبے لمبے سانس لیے اور نوٹوں کے بنڈل اور ریوالور کو اپنے بریف کیس میں رکھ لیا۔ مقتول کا پرس بھی اس کے ساتھ رکھتے ہوئے بریف کیس بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں اس نے دستانے اتار کر جیب میں رکھے اور کچھ قدم چل کر عقبی زینے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نچلی منزل کے واش روم میں گھس گیا۔ وہاں سے 1 منٹ کے بعد باہر نکلا اور توقع کے مطابق واش روم سے نکلنے والے 3-4 افراد میں شامل ہو کر ہوٹل کے ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ ہال میں رونق اور گہما گہمی تھی۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ہال میں بیٹھے لوگ ناشتہ کرنے، اخبار پڑھنے اور LCD اسکرین پر تازہ سیاسی خبریں سننے اور تبصرے کرنے میں مگن تھے۔ کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، کچھ ریسیپشن پر موجود تھے۔ بیرے ادھر ادھر آ جا رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ہوٹل کے عقبی دروازے کی طرف آیا اور وہاں کسی کو موجود نہ پا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر آ کر اس نے پاس سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روکا۔